تو ایک دن میں نے عمران خان کا انٹرویو کیا اور وہ انٹرویو نشر ہوا. اس انٹرویو میں انہوں نے بڑی تنقید کی کہ یہ جو نواز شریف ہے یہ فوج کی پیداوار ہے, اس نے آئی ایس آئی نے اس کو بنایا, اس نے آئی ایس آئی سے پیسے لیے کہ جی آپ کو آرمی چیف ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اچھا تو کل کس وقت؟ انہوں نے کہا نہیں کل نہیں, ابھی. میں نے کہا یار ابھی کس طرح, ابھی کون سا ٹائم ہے, 9:15 ہو گیا, میں کیسے کہاں ملوں؟ انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں, گاڑی آ جائے گی, گاڑی آپ کو لے جائے گی. تو گاڑی آ گئی, ہم نے اللہ کا نام لیا. کار آئی تھی نا, کار آئی تھی. کار نہیں آئی تھی بھائی, ویگو. انہوں نے وہ جو اس دن انٹرویو تھا اس پہ کچھ تنقید شروع کر دی کہ جی دیکھیں آپ فوج پہ تنقید چلا دیتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ یہ تو تنقید عمران خان نے کی ہے. تو کہتا پھر کیا ہوا؟ میں کہا وہ تو آپ کا آدمی ہے. تو کہتے ہیں ساڈا آدمی ہے؟ میں کہا جی ساری دنیا کو پتہ ہے اور آپ کو نہیں پتا. اتنی دیر میں صافی صاحب آ گئے. تو صافی صاحب جو ہیں انہوں نے تنگ آ کے تھوڑا سا اپنی آواز کا والیوم تھوڑا بلند کیا. صافی صاحب آپ برا تو نہیں منائیں گے اگر میں تھوڑی تھوڑا میمک بھی کر دیں اگر ہم یہ سب. تو صافی صاحب نے اس کو کہا, اس طرح انگلی کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دن آپ پچھتائیں گے. تو وہ تھوڑے سے غصے میں آ گئے. شکریہ بہت بہت. پہلے تو میں سلیم صافی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے مختصر عرصے میں ایک ہی موضوع پہ تسلسل کے ساتھ ان کی یہ تیسری کتاب ہے, اور سیکوینس آف ایونٹس جو ہے اس کے ساتھ سیکوینس آف بکس نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی جاری رہے گا, اور ان کا شکار جو ہے اس کا نام تبدیل ہوتا رہے گا, لیکن ہر شکار کا کردار ایک ہی ہوگا, اور وہ کردار ایسا ہے جو کہ ہمارے مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کتاب میں جو سلیم صافی صاحب کے کالم ہیں وہ دراصل ریسنٹ پاسٹ کی, ماضی قریب کی ایک تاریخ ہے. اور آج بہت سے لوگ جو کچھ پڑھے اور سمجھے بغیر ہی کسی کے دیوانے بن جاتے ہیں, ان کو چاہیے کہ سلیم صافی صاحب کی کتاب پڑھ لیں. اس میں آپ کو کچھ ایسی باتیں ملیں گی جس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ میں اس کو میرے خیال سے بدنیتی نہیں ملے گی, کیونکہ جہاں پہ کہیں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ اس کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں. اور اس میں بہت سی جو چیزیں ایسی ہیں, مثلا انہوں نے جو اس کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے یا پہلا کالم ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے خلاف جو تبدیلی اس کی حکومت کا جو زوال ہے اس کا آغاز ہوا تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب اسلام آباد سے سینیٹر بنے تھے, اور وہ کوئی سازش نہیں تھی. اس سازش کے پیچھے جو کردار تھا اس کا انہوں نے نام بھی لکھ دیا ہے. اس کا نام تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر, اور اب اس کی پارٹی نے اس کو پارٹی سے بھی فارغ کر دیا ہے. تو وہ ایک اتفاقیہ بات تھی, وہ پوری کہانی انہوں نے لکھی ہے. اور میں نے جب ان کی کتاب کل مجھے ملی تو میں نے فٹافٹ کتاب دیکھی, تو میں نے بھی وسعت اللہ خان صاحب کی طرح یہی محسوس کیا کہ یہ میں نے کافی ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. تو میں نے خاص طور پہ سوچا کہ شاید کچھ واقعات ایسے ہیں جو صافی صاحب کالم میں نہیں لکھے انہوں نے, کیونکہ لکھ نہیں سکتے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے اس میں لکھ دیے ہوں. تو میں نے نا وہ جو فہرست مضامین ہے شروع میں نے وہاں سے تلاش کرنا شروع کیا. تو میں کیا ڈھونڈ رہا تھا؟ کالے جادو کی کہانی, کیونکہ کالے جادو کی ایک کہانی سلیم صافی صاحب کو پتہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں وہ ناقابل بیان ہے, لیکن شاید کچھ عرصے کے بعد صافی صاحب کی جو اگلی کتاب آئے گی اس میں وہ بتائیں گے
کیونکہ سورس آف انفارمیشن جو ان کا ہے اسی سورس نے وہ کہانی مجھے بھی سنائی ہوئی ہے، لیکن ان کو ذرا زیادہ تفصیل سے سنائی ہوئی ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ تبدیلی گلے پڑ گئی، اور کچھ واقعات کا میں عینی شاہد بھی ہوں. ایک جو اچھی چیز ہے وہ اس کتاب کی بھی اور صافی صاحب کی بھی، کہ اس میں آپ کو منافقت نظر نہیں آئے گی. وہ شروع سے آخر تک عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں، عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے، صافی صاحب کی اجازت سے میں ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2018 کا جو الیکشن تھا اس سے کچھ دن پہلے جب ابھی الیکشن کمپین اینڈ پہ پہنچ رہی تھی تو میں تمام بڑی پارٹیز کے لیڈرز کے انٹرویوز کر رہا تھا. تو ایک دن میں نے عمران خان کا انٹرویو کیا اور وہ انٹرویو نشر ہوا. اس انٹرویو میں انہوں نے بڑی تنقید کی کہ یہ جو نواز شریف ہے یہ فوج کی پیداوار ہے، اس نے ISI نے اس کو بنایا، اس نے ISI سے پیسے لیے. تو ایکچولی عمران خان جو ہے وہ جو نواز شریف کا نیریٹو تھا اس کو پنکچر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ فوج کی پیداوار ہے. تو عمران خان نے کہا کہ نواز شریف فوج کی پیداوار ہے. تو وہ جب رات کو 9 بجے شو ختم ہوا تو مجھے فون آیا کہ جی آپ کو آرمی چیف ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اچھا تو کل کس وقت؟ انہوں نے کہا نہیں کل نہیں، ابھی. میں نے کہا یار ابھی کس طرح، ابھی کون سا ٹائم ہے؟ 9:15 ہو گیا، میں کیسے کہاں ملوں؟ انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، گاڑی آ جائے گی، گاڑی آپ کو لے جائے گی. تو گاڑی آ گئی، ہم نے اللہ کا نام لیا. کار آئی تھی نا، کار آئی تھی. کار نہیں آئی تھی بھائی، ویگو. اس لیے وسعت اللہ خان صاحب اگر آپ کو کبھی کوئی کال آئے تو دیکھ لیجئے گا. بہرحال میں جب ادھر پہنچا تو اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ صافی صاحب وہاں پہلے سے تھے یا بعد میں آئے تھے. میں بعد میں آیا. اچھا یہ بعد میں ہے، ٹھیک ہے. جب میں وہاں پہنچا تو مجھ سے پہلے وہاں پہ ایک اور ہمارے کولیگ ہیں، وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. اب میری وہاں پہ انٹری ہوئی تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ جو اس دن انٹرویو تھا اس پہ کچھ تنقید شروع کر دی کہ جی دیکھیں آپ فوج پہ تنقید چلا دیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ یہ تو تنقید عمران خان نے کی ہے. تو کہتا پھر کیا ہوا؟ میں کہا وہ تو آپ کا آدمی ہے. تو کہتے ہیں ساڈا آدمی ہے؟ میں کہا جی ساری دنیا کو پتہ ہے اور آپ کو نہیں پتا. اتنی دیر میں صافی صاحب آ گئے. تو صافی صاحب آ گئے تو صافی صاحب بھی بیٹھ گئے. اب باجوہ صاحب اور صافی صاحب جو ہیں ان کے پتہ نہیں وہ پہلی ڈسکشن تھی یا اس سے پہلے ہو چکی تھی یا نہیں تھی، لیکن وہ جو ان کی گفتگو شروع ہوئی تو میں تو چپ کر گیا. اب اس میں گفتگو میں نے صرف آپ کو ایک فکرہ سنانا ہے، کیونکہ صافی صاحب نے خود کہا کہ یہ اردو بھی پشتو لہجے میں بولتے اور لکھتے ہیں. لب لباب یہ تھا کہ صافی صاحب وارننگ دے رہے تھے ان کو کہ جناب والی یہ جو آپ نے پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلیں گے، آپ یہ نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی عمران خان سے ذاتی لڑائی ہے، آپ غیر جانبدار ہو جائیں، آپ صحافی بن جائیں، آپ اپنی ذاتی لڑائی چھوڑ دیں. تو اب میں حیران ہو رہا تھا کہ یار وہ آرمی چیف باقاعدہ لابنگ کر رہا ہے اور سلیم صافی کو کنونس کر رہا ہے کہ عمران خان بہت اچھا آدمی ہے. ظاہری بات ہے وہ آرمی چیف تھا اور یہ سلیم صافی تھے. آخر میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو صافی صاحب جو ہیں انہوں نے تنگ آ کے تھوڑا سا اپنی آواز کا والیوم تھوڑا بلند کیا. صافی صاحب آپ برا تو نہیں منائیں گے اگر میں تھوڑی تھوڑا میمک بھی کر دیں اگر ہم میر صاحب. تو صافی صاحب نے اس کو کہا، اس طرح انگلی کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک دن آپ پچھتائیں گے.
تو وہ تھوڑے سے غصے میں آ گئے. بہرحال وہ جناب میٹنگ بہت دیر تک چلی اور پھر وہ ختم ہو گئی. اب اس میں ایسا نہیں تھا, ایک وہ جو ان کا ایک پی ایس تھا جو آگے کہتا تھا سر وہ آپ کی اگلی میٹنگ ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ کوئی چکر چلا رہا تھا کہ یہ سارے اکٹھے نہ جائیں, یہ باری باری جائیں. تو ایک جا رہا ہے تو وہ آگے جا کے کوئی ایک میجر صاحب روک لیتے تھے, آپ ذرا رک جائیں, پھر وہ دوسرے کو رخصت کر رہے ہیں. تو وہ بڑا نا وہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہمیں رخصت کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اکٹھے رخصت نہیں کر رہے تھے. شاید وہ کوئی وضاحت دینا چاہ رہے تھے. تو جب وہ مجھے انہوں نے رخصت کیا, سائڈ پہ لے جا کے مجھے رخصت کیا, یہ کھڑے ہیں ابھی, مجھے سائڈ پہ لے جا کے رخصت کیا. اے جڑی اتنے گفتگو گل بات ہوئی نا آف دی ریکارڈ, میں ٹھیک ہے یار آف دی ریکارڈ, یہ ٹھیک ہے بھائی. تو اس کے بعد جب وہ معاملات آہستہ آہستہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے, وہ جو ایک ایپیسوڈ انہوں نے بتایا الیکشن کی رات کا, وہ تو ایک اس پہ بھی ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کیا کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ حالات و واقعات میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنی شروع ہوئی جس کا ذکر اس کتاب میں ہے, تو پھر میرا دل مچلتا تھا کہ یار میں یہ ساوی صاحب کو کہوں کہ یار وہ لکھو نا کہانی اس رات کی کہانی. تو وہ پھر تھوڑی سی میں نے بیان کی, تھوڑی سی انہوں نے بیان کی, لیکن ابھی ساری کی ساری بیان نہیں ہوئی, تو وہ بیان بھی ہو جائے گی. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, جو ابسا ایک سوال بھی کر رہی تھی, آپ نے جو مجھ سے بھی سوال کیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 2018 میں جو تبدیلی آئی تھی یا حکومت آئی تھی اس کو جنرل باجوہ لے کے آیا تھا. لیکن جو 2022 میں پچھلے سال 2022 میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کون لے کے آیا؟ کیا اس کے پیچھے بھی وہی آدمی نہیں تھا؟ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ 2018 میں جو تبدیلی لائی گئی اور گلے پڑ گئی, اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ 2018 کی طرح جو 2022 کی تبدیلی ہے وہ گلے تو نہ پڑے, وہ مچھر بن کے آپ کے ناک میں گھس جائے اور مچھر کو نکالنے کے لیے آپ اپنے ہی ناک پہ جوتیاں مارنی شروع کر دیں, اور پھر آپ کو نانا پاٹیکر کا ایک ڈائلاگ یاد آئے کہ ایک سالہ مچھر جو ہے وہ آپ کی زندگی تباہ کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ جو تبدیلی ہے 2018 کی اور 2022 کی تبدیلی, اس تبدیلی کے پیچھے سیاست میں فوج کی مداخلت ہے, اور یہ مداخلت بند ہونی چاہیے. یہ سبق ہے. اور جو واقعات عمران خان کے دور میں ہوتے تھے, جو میرے ساتھ ہوا, جو فواد صاحب کے ساتھ ہوا, جو آسمہ شیرازی کے ساتھ ہوا, سلیم ساوی صاحب جو ہیں ان کی ایک کریکٹر اسیسینیشن کمپین چلائی گئی, اور بھی بہت سے صحافیوں کے ساتھ ہوا, تو وہی کام جو ہے وہ اگر اس دور میں ہوگا, اگر عمران خان کے دور میں اگر مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا, تو اس دور میں کیا عمران ریاض کو غائب نہیں کیا گیا؟ تو جو غلط بات عمران خان کے دور میں غلط تھی اور ہم اس کو غلط کہتے تھے, وہی کام اگر آج کے دور میں ہوگا تو آج کے دور میں بھی اس کو ہمیں غلط کہنا چاہیے. اور سلیم ساوی صاحب کی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنا اگلا ٹارگٹ بھی بتا دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اب اگلا ٹارگٹ عمران خان تو نہیں ہے نا. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جی سلیم صافی اور آسمہ شیرازی اور باقی لوگ جو ہیں یہ بغض عمران کا شکار ہیں, اور یہ جناب صرف عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں, باقی کسی اور پہ تنقید نہیں کرتے. تو آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بغض عمران نہیں تھا, بلکہ ایک شخص کی غلط پالیسی تھی, اور اس وقت اس شخص کی حکومت تھی, ہم اس پہ تنقید کر رہے تھے. آج ایک اور شخص کی حکومت ہے, ہم اس پہ تنقید کر رہے ہیں. کل کسی اور شخص کی حکومت ہوگی, ہم اس کی تنقید کر رہے ہیں. لیکن ہمارا کام صرف تنقید کرنا نہیں ہے. کوئی اچھا کام کرے گا تو ہم اس کی تعریف بھی کریں گے, لیکن خدا کے لیے کوئی اچھا کام تو کر کے دکھاؤ. کام اچھا کریں گے
تو ہم اس کی تعریف بھی کر دیں گے. تو یہ جو سلیم صابری صاحب کی کتاب ہے، یہ کتاب دراصل عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ عمران خان پہ تنقید نہیں ہے، وہ تو گیا. یہ دراصل جو آنے والے اس حکومت کے نہیں، اس حکومت کے بعد جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے وارننگ ہے کہ بھائی جان اگر آپ کے سیاسی مخالفین کے خلاف اس قسم کی کتاب لکھی جا سکتی ہے تو آپ ذرا ہوش کے ناخن لیں. آنے والے وقت میں ایسی ہی کتاب جو ہے وہ آپ کے بارے میں بھی لکھی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کی تقریب رونمائی کا اہتمام بھی احمد شاہ صاحب کریں گے، اور احمد شاہ صاحب کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. میں سر فواد صاحب کو اگر آپ لوگ جی صابری صاحب کو میں پھر فواد صاحب کو شامل کروں. ایک تو بہت شکریہ حامد میر صابری صاحب بار بار کیوں بول رہے ہیں؟ پہلے آپ پینل کمپلیٹ کریں. مجھے کہ میری جرت نہیں ہوئی. شاہ صاحب شکر ہے. یہ زیادتی ہے. زیادتی ہوتی رہتی ہے پاکستان میں اس طرح. آج کل تو بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو ایک جن جادو وغیرہ کے انہوں نے ذکر کیا، تو وہ جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہانی تو اس میں نہیں ہے، لیکن اس میں ایک جادو، جنات اور قرآن کے موضوع پہ ایک آرٹیکل ہے. دوسرا وہ کہانی کئی بار یہ جزیات میں ذکر ہو جاتا ہے، لیکن وہ چونکہ بڑے گھر کی کہانی تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ بڑے گھر کی کہانی کے رائٹس ہماری بہن آسمہ شیرازی کا ہے. لیکن دوسری جو نے ذکر کی کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں جو کچھ بھی آج ہوں، میری تمام کتابوں کا انتساب بھی میری والدہ کے نام ہے، تو میں ان کی وجہ سے ہوں، شاید ان کی دعاؤں کا. ایک تو بات یہ ہے کہ ایک اور کتاب چونکہ اویلیبل یہاں پہ نہیں تھی، نواز شریف صاحب کے حکومت کے خلاف جو میری کتاب ہے اس کے صفحات عمران خان صاحب کی کتاب سے ڈبل ہے، اٹک سے اڈیالہ تک. دوسری بات، یہ جو سی پیک والی کتاب ہے اس میں کہیں عمران خان صاحب پہ تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ نواز شریف صاحب پہ ہی اس میں اگر تنقید ہے تو ان کے دور پہ ہے. تو جس طرح حامد میر صاحب نے کہا، ہم وسعت صاحب، حامد میر صاحب، مظہر صاحب، ہم ان لوگوں میں شامل ہیں. یعنی میں تو پبلکلی یہ قوم کے ساتھ عہد کر چکا ہوں کہ میں جرنلسٹ ہوں، جرنلسٹ مروں گا. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ادھر کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے. اور جو ہماری ریڈ لائن دو چیزیں ہیں، ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اور ایک فریڈم آف پریس ہے. وہ جس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، جو بھی اس کو سے ہمیں روکے گا تو ہم اس کے خلاف بولیں گے. ایک بات اس میں، ایک بات جو میں آج، کیونکہ 2.5 گھنٹے کی کہانی ہے اور ہمارے وہ تیسرے شریک دوست کہتے ہیں کہ جب باجوہ صاحب اور سلیم کی لڑائی بڑی گرم ہو جاتی تھی تو میں واش روم چلا جاتا تھا، تو اس میں وہ 5 مرتبہ واش روم گئے تھے. تو اتنے مختصر وقت میں تو نہیں بیان کی جا سکتی. لیکن ایک میں نے ان سے کہا، ہمارا لڑائی یہی تھی کہ جی آپ قوم کو فیصلہ کرنے دیں، وہ اس کو منتخب کرتے ہیں، وہ اس کو منتخب کرتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم بغض عمران میں مبتلا ہو. میں ان سے کہتا تھا کہ آپ بغض نواز میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. قوم کو فیصلہ کرنے دے. وہ عمران کو لاتے ہیں، اس کو لاتے ہیں، میں سب سے پہلے ویلکم کروں گا. لیکن ساتھ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ جی اب جب آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں، حامد میر، جیو جنگ، پورا میڈیا بھی فیصلہ کرے تو اس کا رستہ نہیں روک سکتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا ملک اور فوج کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا کہ نواز شریف اور زرداری کو بخشوا دے گا. اور شکر الحمدللہ کہ پچھلے دنوں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں یار آپ کی بات ٹھیک تھی. بہت شکریہ. زبردست. فواد